دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی راز چھپے ہیں جنہوں نے انسانیت کے سوچنے کا زاویہ بدل دیا، مگر کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں بعد بھی حل نہیں ہو پاتے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں سب سے قیمتی خزانہ یعنی بٹ کوائن کس نے تخلیق کیا؟ یہ سوال اتنا ہی گہرا اور پراسرار ہے جتنا کہ اس کرنسی کی بنیاد رکھنے والا دماغ۔ سال 2008 کا وقت، دنیا بھر کی معیشت زوال کا شکار، بینکنگ سسٹم ٹوٹ رہا تھا، حکومتیں بحرانوں میں گری ہوئی تھی اور عوام اپنی جمع پونجی کھوئے جا رہے تھے۔ انہی دنوں ایک انجان شخصیت نے ایسا تحریری خاکہ دنیا کے سامنے پیش کیا جس نے مالیاتی نظام کی بنیادیں ہلا دی۔ یہ وائٹ پیپر نہ صرف ایک نئی کرنسی کا تعارف تھا بلکہ ایسے مالیاتی انقلاب کا آغاز تھا جس میں نہ کوئی ثالث تھا، نہ کسی ادارے کی اجارہ-داری۔ یہ شخصیت نہ کبھی سامنے آئی، نہ اس کی تصویر دنیا نے دیکھی، نہ اس کی آواز کسی نے سنی۔ اس نے اپنی سوچ سے بٹ کوائن تخلیق کیا اور پھر اچانک منظر سے یوں غائب ہوا جیسے کبھی موجود ہی نہیں۔ آج بھی اس کے والیٹ میں 1 ملین سے زائد بٹ کوائن موجود ہے، مگر وہ حرکت نہیں کرتی۔ اس کا وجود ایک موما ہے، ایک سایہ ہے جو صرف اپنے خیال سے دنیا کو بدلتی ہے۔ یہ پراسرار شخصیت ہے ساتوشی ناکاموٹو۔ 29 اکتوبر 2008 کو ایک میلنگ لسٹ پر شائع ہونے والے وائٹ پیپر کا عنوان تھا بٹ کوائن اے پیئر ٹو پیئر الیکٹرونک کیش سسٹم۔ اس میں پہلی بار ایک ایسے مالیاتی نظام کا خاکہ پیش کیا گیا جو مکمل طور پر ڈی سینٹرلائزڈ تھا، یعنی اس پر نہ کسی حکومت کا کنٹرول تھا اور نہ ہی کسی بینک کی اجارہ-داری۔ جہاں ہر فرد اپنی دولت کا مالک خود تھا اور لین دین براہ راست صارفین کے درمیان ہوتا تھا۔ یہ محض کرنسی نہیں بلکہ آزادی کا پیغام تھا۔ ساتوشی نے ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھی جس میں کرپشن، فراڈ اور طاقت کے ناجائز استعمال کے دروازے بند کیے جا سکتے تھے۔ وائٹ پیپر نے یہ دکھایا کہ ڈیجیٹل کرنسی نہ کوئی خواب ہے، نہ خیال، بلکہ ایک عملی حقیقت ہے جو دنیا کے مالیاتی نقشے کو بدل سکتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب بٹ کوائن محض ایک آئیڈیا نہیں رہا بلکہ ایک انقلابی تحریک بن۔ بٹ کوائن کا سب سے انقلابی پہلو اس کے پیچھے موجود ٹیکنالوجی بلاک چین تھی۔ ساتوشی ناکاموٹو نے ایک ایسا ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم متعارف کرایا جو مکمل طور پر شفافیت اور اعتماد پر مبنی تھا۔ اس میں ہر لین دین ایک عوامی رجسٹر میں ریکارڈ کیا جاتا تھا جسے دنیا بھر کے ہزاروں کمپیوٹر مل کر سنبھالتے ہیں۔ جو ڈیٹا کسی ایک ادارے یا حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہتا بلکہ اجتماعی طور پر محفوظ ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں دھوکہ دہی یا ریکارڈ کی تبدیلی تقریباً ناممکن ہے۔ بلاک چین کی طاقت نے نہ صرف کرنسی تک خود کو محدود رکھا، اس نے مستقبل کی ٹیکنالوجی کے بے شمار دروازے بھی کھول دیے۔ فائنانس کے شعبے میں ٹرانزیکشنز تیز، محفوظ اور سستے ہو گئے۔ ووٹنگ سسٹم میں دھاندلی کے امکانات کم کرنے کے لیے بلاک چین کو استعمال کیا جانے لگا۔ ہیلتھ کیئر میں مریضوں کے ریکارڈ کو شفاف اور محفوظ رکھنے کے لیے اس کا تجربہ کیا گیا۔ سپلائی چین مینجمنٹ میں اس نے جعل سازی اور تاخیر کو کم کیا، جبکہ ڈیجیٹل شناخت یعنی آئی ڈی ویریفیکیشن کے میدان میں اس نے سیکیورٹی کے نئے معیار قائم کیے۔ ساتوشی کی یہ ایجاد دراصل ایک فلسفہ تھی، طاقت کو چند مرکزی اداروں سے نکال کر براہ راست عوام کے ہاتھوں میں دینا۔ اس نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ کوڈ اور کرپٹو کے ذریعے ایک ایسا نظام ممکن ہے جو ناانصافی کے خلاف مزاحمت کرے۔ بلاک چین آج بھی ایک ایسا ارتقائی انقلاب ہے جو نہ صرف معیشت بلکہ ہر شعبہ زندگی کو متاثر کر رہا ہے۔ 2010 کا وہ سال تھا جب بٹ کوائن آہستہ آہستہ دنیا کے نظروں میں آ رہا تھا۔ کمیونٹی بڑھ رہی تھی، پروگرامز اور سرمایہ کار اس نظام میں دلچسپی لینے لگے، مگر اچانک ایک دن وہ شخصیت جس نے یہ سب کچھ بنایا تھا بالکل خاموش ہو گئی۔ ساتوشی ناکاموٹو نے اپنے آخری چند پیغامات میں کوڈ کے کچھ حصے کمیونٹی کے ڈیولپرز کو سونپے اور پھر ہمیشہ کے لیے پردے کے پیچھے چلے۔ نہ کوئی آخری ای میل، نہ الوداعی نوٹ، نہ ہی یہ وضاحت کہ وہ کیوں جا رہا ہے۔ ایک ایسا دماغ جس نے مالیاتی دنیا کو بدل کر رکھ دیا اچانک غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ پراسرار غائب ہونا خود بٹ کوائن کی تاریخ کا سب سے بڑا راز بن گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جاپان کا عام سا نوجوان تھا، کچھ کے نزدیک یہ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا خفیہ منصوبہ تھا۔ کئی ماہرین کا خیال ہے کہ ساتوشی ناکاموٹو اصل میں کوئی ایک فرد نہیں بلکہ کرپٹوگرافی کے ماہرین کا ایک ٹیم کا مشترکہ کوڈ نام تھا، مگر ان تمام قیاس آرائیوں کے باوجود حقیقت آج تک پردے کے پیچھے ہے۔ اس پراسرار خاموشی نے ساتوشی کو محض ایک ڈیولپر سے بڑھا کر ایک علامت بنا دی۔ وہ آزادی، بغاوت اور اختراع کا سایہ ہے جس کا اصل وجود شاید کبھی سامنے نہ آ سکے۔ شاید یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے، خود کو مٹا کر ایک ایسا نظام چھوڑ جانا جو اپنی بقا خود ثابت کرے۔
ساتوشی ناکاموٹو کے غائب ہونے کے بعد دنیا بھر میں یہ سوال شدت اختیار کر گیا کہ آخر یہ پراسرار دماغ تھا کون؟ مختلف افراد نے خود کو ساتوشی قرار دیا، مگر حقیقت کسی پر بھی ثابت نہ ہو سکی۔ سب سے نمایاں دعوے دار آسٹریلین کمپیوٹر سائنٹسٹ گریگ رائٹ، جس نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ وہی اصل ساتوشی ہے، مگر جب اس سے تکنیکی شواہد اور بٹ کوائن کی ابتدا میں استعمال ہونے والی نجی چابیاں طلب کی گئیں تو وہ کوئی ناقابل تردید ثبوت نہ دے سکا۔ یوں اس کے دعوے پر شکوک و شبہات مزید گہرے ہوئے۔ اس کے بعد صحافیوں اور محققین نے کئی دوسرے ناموں پر روشنی ڈالی۔ نک زابو، جو سمارٹ کنٹریکٹس کے بانی تصور کیے جاتے ہیں، بٹ کوائن سے پہلے ہی ڈیجیٹل کرنسی کے تصورات پر کام کر چکے تھے۔ حال فینی وہی پروگرامز تھے جنہیں ساتوشی نے سب سے پہلا بٹ کوائن ٹرانزیکشن بھیجا اور جن کی تحریریں اور کوڈنگ سٹائل ساتوشی سے کافی مشابہ سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طرح وی دائی، جنہوں نے بی منی کے نام سے ایک ابتدائی ڈیجیٹل کرنسی کا تصور پیش کیا تھا، وہ بھی اس فہرست میں شامل ہوئے، لیکن ان تمام تحقیقات کے باوجود کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ ہر دعوے میں یا تو شواہد ناکافی نکلے یا تضادات سامنے آئے۔ یہی ابہام ساتوشی کے پراسرار کردار کو اور بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ وہ ایک سایہ ہے جسے جاننے کی کوشش آج تک جاری ہے، مگر شاید یہ راز کبھی مکمل طور پر نہیں کھلی۔ ساتوشی ناکاموٹو کی پراسراریت کا سب سے حیران کن پہلو اس کا والیٹ ہے، جس میں 1 ملین سے زائد بٹ کوائنز محفوظ ہیں۔ آج کے دور میں یہ بٹ کوائنز اربوں ڈالرز کی مالیت رکھتے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ 2009 میں مائن کیے جانے کے بعد یہ کبھی حرکت میں ہی نہیں آیا، جیسے یہ کسی خاموش نیند میں پڑے ہو یا کسی ایسی چابی کے منتظر ہوں جو شاید ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہے۔ تحقیق کاروں اور ماہرین نے بارہا اس راز کو کھولنے کی کوشش کی کہ آیا یہ بٹ کوائنز مستقبل میں استعمال ہوں گے یا محض ایک پراسرار علامت کے طور پر رہیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دولت ساتوشی کی موت یا غائب ہونے کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے منجمد ہو۔ کچھ یہ بھی مانتے ہیں کہ شاید ساتوشی نے شعوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس دولت کو کبھی نہ چھوئے تاکہ یہ دنیا کے لیے ایک علامت بن جائے، طاقتور مگر خاموش علامت۔ یہ سکوت دراصل ساتوشی کی پراسرار شخصیت کو اور بھی گہرا کر دیا۔ دنیا کے سب سے انقلابی مالیاتی نظام کے خالق نے اپنی ذات کو چھپایا اور اپنی دولت کو ساکت چھوڑ دیا۔ یوں اس کا والیٹ ایک رازدار خزانہ ہے جو نہ صرف مالیاتی طاقت کی علامت ہے بلکہ ایک فلسفیانہ سوال بھی کہ کیا دولت کی اصل اہمیت اس کے استعمال میں ہے یا اس کی خاموش موجودگی میں۔ ساتوشی ناکاموٹو محض ایک ڈیویلپر نہیں بلکہ ایک ایسا انقلابی ہے جس نے دنیا کو یہ دکھایا کہ مالی طاقت چند اداروں یا حکومتوں کی قید میں نہیں رہنی چاہیے۔ اس نے ٹیکنالوجی کو عوام کے اختیار میں دے کر ایک نیا فلسفہ پیش کیا جس میں شفافیت، آزادی اور خود مختاری کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ بٹ کوائن اور بلاک چین کے ذریعے اس نے نہ صرف مالیاتی ڈھانچے کو چیلنج کیا بلکہ سوچنے کا زاویہ بھی بدلا۔ اس کی شخصیت کی پراسراریت ہی اس کے کردار کو مزید طاقتور بناتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو کبھی کسی تصویر میں نہیں آیا، نہ کسی انٹرویو میں نظر آیا اور نہ ہی کسی نے اس کی آواز سنی، مگر اس کا اثر دنیا کے ہر کونے میں محسوس ہوتا ہے۔ یہی پراسراریت ساتوشی کو محض ایک انسان نہیں بلکہ ایک استعارہ بناتی ہے، آزادی کا، انقلابی سوچ کا اور رازدار وجود کا۔ لوگ آج بھی اس کے والیٹ اور اس کے واپس آنے کے امکان پر نظر جمائے ہوئے ہیں، جیسے وہ کسی دن دوبارہ نمودار ہو کر ایک نیا انقلاب برپا کرے گا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ساتوشی کی غیر موجودگی بھی اتنی ہی معنی خیز ہے جتنی اس کی ایجاد۔ وہ ایک سایہ ہے جو خاموش ہے مگر ہر جگہ اثر انداز ہے۔ یوں ساتوشی ناکاموٹو ایک ایسا نام ہے جو نہ صرف بٹ کوائن بلکہ پورے ڈیجیٹل انقلاب کی بنیاد ہے اور جس کی پراسرار شخصیت آج بھی دنیا کو حیران کیے ہوئے ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی پبلک پارلیمنٹ بایوگرافی کی آج کی پراسرار شخصیت کی پراسرار داستان۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ساتوشی ناکاموٹو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی داستان کے ساتھ۔ شکریہ۔